والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محبت کے ساتھ سب ہزار کی درود پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد حمد و ثنا تمام حاضرین آپ بخوبی واقف ہیں کہ آپ کی اس مسجد میں ماہ محرم الحرام شریف کو ذکر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ذکر شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ آپ کی اور ناچیز کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شاکر و ممنون ہوں برادر عزیز حضرت مولانا دانش علی قادری رضوی حافظہ اللہ، جنہوں نے اس سال بھی آپ احباب کی سمع خراشی کے لیے مجھ ناچیز کو دعوت دی۔ اللہ ان کو، مسجد انتظامیہ کو اور تمام اہلیان محلہ کو لنگر حسینی میں سے ایک خاص لنگر عطا فرمائے۔ محفل اگرچہ مختصر ہے لیکن بہتر ہے۔ آپ کے قرب و جوار سے علماء، خطباء، حفاظ اور معززین علاقہ تشریف فرما ہیں۔ میں اگر آپ کی اجازت ہو، چونکہ وقت مقررہ پر ہم نے نماز عشاء بھی ادا کرنی ہے، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم پر ان دنوں میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ گفتگو شروع ہے، آپ نے توجہ رکھنی۔ بعض باتوں میں میں صراحت کرتا ہوں، کچھ میں اشارہ کرتا ہوں، لیکن آپ کی سماعت کا یہ کمال ہے کہ آپ الحمدللہ صراحت سے بھی باخبر رہتے ہیں اور اشاروں کو بھی خوب سمجھتے ہیں۔ ایام محرم میں ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، آج کا عنوان بھی یہی ہے کہ تم ایام محرم میں یہ خاص دن ہیں حضور کی اہل بیت شہدائے کرب و بلا کے، تم ان دنوں میں صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ ہم اہل سنت، اور یہ یاد رکھنا نام نہاد اہل سنت نہیں، اہل سنت ہم اس کو سمجھتے ہیں جو امام اعظم کا مقلد ہو، مجدد الفسانی کا ماننے والا ہو، شاہ ولی اللہ کی توجیحات پر پیرا ہو، احمد رضا کا دیوانہ ہو۔ یہ تین ہستیوں کا میں نے بالخصوص ذکر کیا، اور بھی بہت ساری ہیں۔ سوال دوبارہ سماعت کریں تاکہ یہ تقریر میرے بچوں کو بھی یاد ہو جائے اور بزرگ بھی اس سے استفادہ لیں۔
کہ ایام محرم تو شہدائے کرب و بلا کے ہیں، تم ان دنوں میں چاہیے تو یہ تھا کہ ذکر اہل بیت کرتے، تم ان دنوں میں ذکر صحابہ کیوں کرتے ہو؟ ایک جواب مسجد شہداء میں دیا تھا، ایک جواب میں اب دوں گا۔ وہاں میں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا، جن کو نبی کے فرمان اور اللہ کے قرآن سے تم نہیں نکال سکتے، اس کو نہ محرم میں سے نکال سکتے ہو نہ رمضان میں سے نکال سکتے ہو۔ تقریر صرف شعرانہ نا نہیں، سنانا نا نہیں، سمجھے؟ تقریر آپ پیغام لے کر جاؤ تاکہ صبح ہو، کوئی اپنا ملے تو اس کو بھی ذوق دو، کوئی بیگانہ ملے تو اس کو پتہ چلے کہ رات کو سنی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے آیا ہوں۔ یہ میرا سوال جواب آپ نے سمجھ لیا کیوں بیٹا؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ ہاں سمجھو، تقریر سمجھنی ہے آپ نے۔ دوسرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حرم مدینہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ آپ نے سن رکھا ہے نا، حرمین شریفین، یعنی مکہ بھی حرم۔ تھوڑا جو اوبر سو تے میں کہاں اسٹارٹ ہو سکتا، ایسے میں نے فیوز بڑے شارٹ میں۔ توجہ آپ نے رکھنی ہے، حرمین شریفین طیبین طاہرین دو مقام کو کہتے ہیں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک مدینہ الرسول۔ میں مکے کی بات کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو حرم مدینہ کا بتانے لگا ہوں کہ حرم مدینہ بڑا وسیع ہے، لیکن وہ حرم کیسا ہوگا جہاں قیامت تک نبی کریم تشریف فرما ہیں۔ عنوان یہی ہے کہ بلا توجہ، میں نے آپ کے چہرے پڑھنی ہے اور تقریر کرنی ہے، توجہ کرنا۔ وہ گنبد خضرا جہاں سرکار تشریف فرما ہیں اور سرکار نے قیامت تک رہنا ہے، لیکن سرکار صرف علیحدہ نہیں رہتے، دو یار کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ، وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے بعد سنہری جالیاں، سنہری جالیوں کے اندر دیکھو، باہر دیکھو، اندر ذات نظر آئے گی، باہر ان کے نام نظر آئیں گے۔ تھوڑا دیکھو نا، میں جو اتنے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں تھوڑا سا آپ بھی دیں۔ اس گنبد خضرا میں تین کون ہیں؟ سب سے پہلے تیرا میرا نبی، دوسرا کون ہے؟ تیرے اور میرے نبی کا محبوب ابو بکر صدیق، تیسرا کون؟ جو مراد مصطفیٰ بھی ہے، جو مرید مصطفیٰ بھی ہے، تیسرا کون جی؟ عمر بن رضی اللہ تعالی۔ اب جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم محرم میں کیوں لاتے ہو ان کو، میں نے کہا جلیا جنہاں نو تو نبی دے حرم جو نہیں کر سکتا، اسی محرم جو کیا کری؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تم کیا جانو؟ یہ دیکھو نا، دونوں آنکھوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے بصارت کے لیے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، دونوں آنکھوں کا کیا کام ہے؟
دیکھنا دیکھا تو ایک آنکھ سے بھی جاتا ہے، لیکن جب ایک آنکھ سے دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والا اس کو عیب دار کہتا ہے، اس کو عیب۔ ایک آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن کہا جاتا ہے یہ کانا ہے، یہ اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ آنکھیں دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے لیے جس طرح جسم کے لیے آنکھوں کا دو ہونا ضروری ہے، ایمان کے لیے آل کا ہونا بھی ضروری ہے، نبی کے اصحاب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ یہ سکول کالج میں پڑھنے والے 5ویں کلاس کے بچے بھی جانتے ہیں الفاظ متضاد، اندھیرا اجالا، دن رات، الفاظ متضاد یہ بچے پڑھتے ہیں آپ سکولوں میں، بڑے تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ یہ دونوں متضاد نہیں ہیں، قرآن ان کو رخاماء بینہم کہتا ہے۔ یہ دو علیحدہ نہیں ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، دونوں نبی کی نسبت رکھنے والے ہیں۔ ان کا پتہ ہے کتنا پیار ہے؟ توجہ کیجئے، ایک روایت بیان کر دوں اگر آپ کا ذوق ہو تو۔ حضور کے صحابی ہیں، بڑی قابل غور بات ہے، آپ کو پتہ چلے کہ ان میں محبت کتنی ہے۔ صحابی کا نام ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں سواری پر سوار ہونے لگے۔ کون؟ صحابی رسول حضرت زید بن، بولو تاکہ بات یاد ہو جائے۔ سواری پر کون بیٹھنے لگے؟ ہاں بولو، سواری پر کون بیٹھنے لگے؟ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت زید بن۔ جب سواری کے رکاب میں پیر رکھنے لگے تو حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس نے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ دیا۔ پہلے تھلے وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی صحابی تھے۔ جب انہوں نے یہ ادب دیکھا، پاؤں ہٹایا، ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اے نبی کے چچا زاد بھائی، اے میرے نبی کے رشتہ دار، اے میرے نبی کے چچا کے بیٹے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ تربیت کی ہے کہ صحابہ کا احترام یوں کرنا ہے۔ صحابہ کا احترام اس طرح کرنا۔ میں نے پھر جملہ رپیٹ کرنا ہے، وہ بھی صحابی رسول تھا۔ جب یہ جملہ سنا نا فقیر صاحب توجہ، تڑپٹ جان والا جملہ، ہاتھ پکڑ لیا حضور کے چچا زاد بھائی کا، صحابی رسول نے جب اپنی تعظیم دیکھی، حضور کے چچا زاد بھائی کا ہاتھ پکڑا اور چوما۔ حضور کے چچا زاد نے کہا صحابی یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اگر تواڈے بزرگاں انج دسیا ساڈیاں نے
اہل سنت کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اہل سنت کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ خبردار اس آڑ میں کوئی یزید کا حمایتی بنے، خبردار کوئی یزید کے بارے میں نرم بات کرے۔ ہم عظمت صحابہ جاننے والے ہیں، ہم جانتے ہیں یزید کون ہے، یزید کا باپ کون ہے، ہمیں پتا ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر کیا ہے، لیکن توجہ کر، اگر نبی زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے، صحابی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ خبردار ہمیں نئے نئے عقیدے نہ بتایا کرو، ہم جانتے ہیں، ہم مزاج جانتے ہیں اہل سنت کا۔ یہ ہر وقت جو کتابوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہو، کبھی اپنے بھی تحقیق کی ہے؟ ہر بات تحقیق سے نہیں ملتی، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ضمیر سے کروانے پڑتے ہیں۔ آج ہی میں چودھری جیل فتاوی رضویہ کی مطالعہ کر رہا تھا۔ اچھا یہ میں جڑا اگلا جملہ بولنے لگا نا، نوید صاحب مزہ پڑھا لکھا بندہ یا مولوی حضرات ہنسو تسی، جلد 14 صفحہ 592 500 میں 592 کیوں آتا جلد 14 صفحہ نمبر 500 اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو یزید کو فاسق فاجر نہ مانے وہ ملعون ہے۔ وہ کون ہے؟ بڑے ادب نال عرض کرنا چاہنا، جیڑا یزید فاسق فاجر نہ مانے او لعنتی، یزید کتنا بڑا لعنتی ہے۔ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا آیا، کوئی بندہ دعوت اسلامی کے خلاف بات کرے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ حسینیت کے معاملے میں ڈنڈی مارے اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ میں نے عرض کیا تھا کچھ باتیں میں اشاروں میں کرتا ہوں، کچھ میں صراحت میں کرتا ہوں، یہ میری مجبوری نہیں ہے، میں ڈرنے والا نہیں، میں بات چھپانے والا نہیں، لیکن میں اتنا بھی ضرور جانتا ہوں کہ جب بھی باطل کا نام آتا ہے ذہن میں پہلا خیال یزید خلیل کا آتا ہے، اور جب بھی حق کی داستان چھڑتی ہے نام حسین کا آتا ہے۔ میں ایک شعر پڑھنا ہوں نا، اگر تھوڑا ذوق آجے بھی کوئی نہیں تکلیف چھوڑا۔ میں آج کل ایک شعر پڑھنا ہونا تو سنا دینا ہوں۔ حسینیت کو زمانے عام کر دیں گے، حسینیت کو زمانے میں عام کر سنا خان جوان بچے چھاتی کا چلا گیا تو حسینیت کو زمانے میں عام کر دیں گے، سارے مل گیا تو حسینیت کو زمانے میں عام کر حسینیت
زمانے میں عام کر دیں گے یزید والوں کا جینا حرام کر یزید والوں کا یزید والوں بڑی مہربانی اخلاص دے اندر بیٹھے میں بڑے اخلاص دے اندر تقریر پیا کرنا کوئی زبان خاموش نہ رہے ہر بندہ اچھا کیا کہ یزید والوں کا جینا حرام کرے بڑی مہربانی لگتا تھوڑا ذوق آ گیا مل گیا تو بھائی حسینیت تو زمانے میں عام کر حسینیت کو زمانے میں عام کر حسینیت کو زمانے میں عام کر ایک خالی توجہ کرے رضا المصطفیٰ دا پیغام نہیں اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا ہے حسینیت اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو توجہ کرنا میں چاہاں کہ میں سورہ فاتحہ کو بھی شروع کر سکنا الحمدللہ لیکن میں تینوں تھوڑا دسنا چاہنا وقت بڑا تھوڑا ہے نظر اللہ کا قرآن پر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى حسینیت کو زمانے میں عام بولو اخلاص آگے بولو حسینیت کو زمانے میں عام اللہ کا قرآن سن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حسینیت کو زمانے میں عام کر حسینیت کو زمانے حسینیت اگر توجہ کرتا ہوں میں دسان پاؤنے آلے بیٹھ حضور دا فرمان سنتے محبت نہ بول سبحان اللہ یہ حدیث پاک میں اپنے استاد گرامی امیر المجاہدین بابے دے نظریے نال کل بھی رہے ہیں آج بھی کھڑے ہیں قیامت تک رہاں گے ساڑھی پہلی کے آخری جماعت کی پہلی کے لگتا ہے کہ سیاسی پلیٹ فارم دے اعتبار نال میرے بابا جی حدیث پاک پر جو نظام فرماندے ہوندے سن توجہ کر ہو سکتا ہے نہ پڑھ سکا توجہ میرے فرمایا النجوم امان لیال السماء فاذا ذهب النجوم ذهب اهل السماء اهل بیتی امان لیال الارض فاذا ذهب اهل بیتی ذهب اهل الارض حسینیت کو زمانے میں حسینیت کو زمانے حسینیت حسینیت الحسین منی اور کوئی نہیں اتنا کہ حیا کر جنوں حضور اکرم میں تے جوان میرے جوان اللہ حسینیت کو زمانے میں ہم کر دیں گے کیڑی حسینیت
جڑے کم کیتے حسین نے او کم کرن دا نام حسینیت جڑے کم کیتے یزید او کم کرنا یزیدیت ہن سن توجہ کر حسین نے کیڑے کم کیتے وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا دیا کبھی تیر کھا کے رکوع کیا کبھی سر بسجدہ کٹا دیا مزہ جو رب دی نماز وچ نہ سوز وچ نہ ساز وچ حسین دسیا خدا دی منشا یا ناز وچ نیاز وچ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے وچ سر کٹایا حسین آجری نماز وچ سبحان اللہ حسین کو حسینیت کیا توجہ میرے اگر تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو مطلب ہے تو حسینی نہیں ناراض نہ ہونا جڑے بے نمازی بیٹھے اگر تو نماز نہیں پڑھنا سمجھ لے تو حسینی نہیں لیکن میں تے بڑا باریک نکتہ سمجھانا چاہنا ہوں حسینی ہوئے جڑا حسین والے کام کرے یزیدی ہوئے جڑا یزید والے کام کرے حسین نے کام کیڑا کیتا نماز میں ایتے تے زیادہ گلنا کر سکنا ہوں لیکن ایک جملے دے اندر میں نتیجہ کر کے تینوں دسنا چاہنا ہوں عقیدہ کیے جڑے کام کیتے حسین او کام کرے گا حسینی جڑے کام کیتے یزید او کام کرے گا تم یزیدی نماز پڑھی حسین سنی نمازی نے شراب پیتی یزید 10 شراب کون پی لے آئے قتل کرنے والا کون تھا یزید اخلاص والے میں ہلے دھیرے دھیرے جملے بولنے مزہ بھی کھیلنا تے مدد بھی دیونی نوید بھائی توجہ کرنا جس کے گھر قتل ہو جو قتل کرنے والا ہو جب وہ قاتل پکڑا جاتا ہے اس سے پھر آلہ قتل بھی برآمد کیا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے دسو کیویں قتل کیتا ہے وہ کسی جناب میں رسی نال گلا دبایا کدے وہ کسی جناب میں خنجر چلایا کدے وہ کسی میں فیر کیتا پولیس والے کہیں گے او اسلحہ بار آوے جے نال قتل کیتا ہے میں کیا قیامت تک ویکھ لے اسلحہ برآمد کتوں ہو رہا ہے تسبیح نماز قاتل اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے شعر بڑے مشہور ہے میں پڑھے نہیں میں صرف گل سمجھانے سے عظمت تو دیکھئے میرے تڑپ جاؤ گے میرا جملہ سن کے تڑپ ایسو فقیر صاحب عظمت تو دیکھئے میرے مولا حسین کی قاتل بھی کہہ رہا ہے ہمارا حسین کتوں برآمد ہو رہے ہیں حسینی کردار دی لوڑے حسینی کردار دا نام ہے اللہ دی نماز حسینی کردار دا نام ہے اللہ دا قرآن تیرا محرم ہوئے بچیاں دی دستار بندی ہوئے تے نشانی ہے مسجد کے اندر حسین بھی ہے اللہ دا قرآن بھی ہے
برآمدگی کروا رہے ہیں ساڑھے کلو بھی خیاں پیاں نکل دیا نے حالی مغرب پڑھیے انشاءاللہ عشاء پڑھاں گے آج 13 محرم اس مسجد وچوں ذکر حسین کرن والے تے سنن والے نالے نماز نالے ٹھنڈک لے کے جان گے نالے حسین لذت لے کے جان گے عظمت تو دیکھیے میرے آقا حسین کی قاتل بھی کہہ رہا ہے اما قاتل بھی کہہ رہا ہے علی نے سمجھ آئی حسین سے پیار کرنا ہے تو پھر اللہ کا قرآن بھی ماننا پڑے گا حضور کا فرمان ماننا پڑے گا پتہ نہیں حسین قرآن کیوں پڑھا میں غالباً شہداء مسجد نے تری گل کر کے گیا بندہ ستا پہ ہوئے تھے کوئی کول کھلو کے ماتم نہیں کرے نا یہ گل تو میں سنائی ہاں اور الحمدللہ صدقہ میرے علی پاک نا میں اس طریقے سے ایک گھنٹے تقریر سنا سکنا اس جملے دے بھی سنو توجہ کرنا کہ آکے بندہ ہوئے سوتا پیا تے کول کوئی رومن لگ پڑے سیانے قسم چپ کر من جلیا سوتا پیا مویا نہیں میرا گل سمجھ آنی پئی کہ نہیں سمجھ آنی پئی نہیں میرے دی دیکھ میں نہیں طرف دیکھ تو نے عرض میں لگا کہ تو ہی بڑا ہو کے مجاہد بن سکے یہ بجا ہوتے ہیں لیتا دکھا بھی ہیں نبی صاحب توجہ بندہ ہوئے ستا پیا تے کول کوئی پٹے کہ سیانا کیا کہ سی بندہ بان ستا پیا مویا نہیں اگر سوئے ہوئے کو کوئی سمجھدار کہے کہ نا پی تے گل سمجھ چالی میں کہا جلیا مد ماری گیا حسین نے نا پی کیونکہ نا پیا کہنا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل آپ کو سمجھ نہیں آئی قرآن اللہ کا کیا ہے اچھا سنو توجہ کرو ایک آیت ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اس قرآن میں رب نے فرمایا اس آیت میں رب نے فرمایا تھا نہ کہو لا تقول عمر نصیرہ نہیں نصیرہ ہے لا تقول نہ کہو کیا کہا جڑی میں آج پڑھی لا تحسبن الذین پہلے آکھیا بھئی آنکھوں نہیں وعدہ کا خیال رکھو خالی آکھنا نہیں سمجھنا بھی نہیں یار کمال نہیں ہو گئی یہ کیسے زندہ ایک جملہ اور سن لو اللہ قادر مطلق ہے چاہے تو شہید کا سر جسم کے ساتھ جوڑ کر زندہ رکھے یا جسم علیحدہ ہو سر نیزے کی نوک پر ہو اور آواز آ رہی ہو قرآن شیر ایک اور آگے اگر تمہیں ڈیمانڈ ہوئے بس جسم علیحدہ سر نیزے نہیں روکتے سر نیزے نہیں نوکے سنا پہ کس نے نوکے سنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام کون ہے جو موت کو شرمندہ کرے
وہ اپنے زندیاں پٹن نہیں دینا، رب اپنے زندیاں کہیں پٹن دے سی۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی عقیدہ اہل سنت کا کیا ہے؟ جب بھی آپ نے عقیدہ لینا ہو کسی چرسی بھگی ملنگ سے نہ لیا کریں، احمد رضا کے سنگی سے لیا کریں۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں وہ کارنامہ سر انجام دیا، آج مسجد ہے تو حسین کا صدقہ ہے، مسجد میں نماز ہے تو صدقہ حسین کا، مسجد میں اذان ہے تو صدقہ حسین کا، اقامت ہے تو صدقہ حسین کا، روزے ہیں تو صدقہ حسین کا، حج ہے تو صدقہ حسین کا۔ میں ایک جملہ غالباً 2 سال پہلے آپ کے گیا، چونکہ تھوڑا حفظہ بڑا کمزور ہے تو ماں یقین اسی بول کے بھی ہو سکتے حاجی پہ کرن حاج طواف ہو رہا ہے، حاجی طواف کر رہی ہے، شور اٹھا، آواز آئی طواف کرنے والوں کو کہ حرم کعبہ میں سین حرم میں حسین آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ آواز آئی، بولو حسین آ گئے۔ پیار اللہ کو کون آ گئے؟ سنیا دے دل دے چین، سنیا دے دل دے چین، جناب حسین آ گئے۔ کچھ حاجی طواف کرتے رہے، زیادہ دوڑ کے ادھر چلے گئے جدھر حسین سی۔ حاجی پہ کرن طواف، حجر اسود لین بوسے، آواز آئی حسین آ گیا، حاجی دوڑے حسین کی طرف، ایک حاجی کہنے لگا حجر اسود کو بوسا دیے بغیر کدھر جا رہے ہو؟ حجر اسود ادھرے، انہاں کیا سی جاننے آن، حجر اسود ادھرے پر حسین تے ادھرے، حجر اسود ادھرے پر حسین ادھرے۔ حاجی کہنے لگا تھانوں نہیں پتا یہ پتھر ہوئے جنہوں نبی نے چنے آئے، جنہوں نبی نے چنے آئے۔ ایک حاجی کہنے لگا چپ کر جاؤ حاجی صاحب اسی جاننے تو انہوں چوم جنہوں نبی نے ایک واری چنے آئے، اسی ادھر پہ جانے جنہوں نبی نے صبح چنے آئے۔ خالی چمیاں نے سنگیا بھی ہے، خالی چمیاں نے سنگیا بھی ہے۔ حضور کو سے آگے نے کچھیا سونیا چمن تا سمجھی چاہ گئی، سنگ دے کیوں پہ ہو؟ فرمایا کیا بتاؤں انہیں میں سنگتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آئیتے احمد رضا بولے فرمان نے کیا ایک بار سے اللہ حضرت نے شیر ہے تم ہتھا سلامی پیش کی کرو احمد رضا، تم ہتھا سمجھ آئی؟ ٹوکما احمد رضا نہیں، پورا احمد رضا چاہتا جتو اپنا پسند آگے اونچا آگے جتو احمد رضا نہیں آگے چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا یا سراسر مو جلیا۔ ہم بلا مشروط محبت صرف سرکار سے کرتے ہیں، باقی اسلامی منیا حضور نہیں وجہ نہ منیا۔ احمد رضا بڑے چاچے نہ پتر نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اعظم مجدد پاک شاہ ولی اللہ سب کو اس لیے، بلکہ ابو بکر کو بھی اس لیے مانا کہ حضور نے مانا۔ اسی ساریاں نسبت نہ یا حضور نے وجہ نہ کرے۔ امام علی مقام واہ واہ، آپ کی چھوٹی جی عمر، والدہ محترمہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا بنت مصطفیٰ بی بی
پاک نہ ذکر آ وجے نہ جی دینے اگے بندہ لگا وجے مزہ نہیں تے گل آل حضرت دی چلنی پئی آل حضرت دی گل نہ سنا دے میں ایک گل کر کے آیا غالباً کسی پروگرام میں میں ریپیٹ کر دینا توجہ کرنا آج کل لوگ خاتون جنت کے بارے میں بھی بڑی نا عجیب باتیں کر دیتے ہیں یاد رکھنا اہل سنت کا یہ مزاج نہیں ہے ہم دل پر رسول و فضلنا کہنا بیان کرنا درجہ بلند کر کمی بیان نہ کر یہ کہنا کہ باقی نبی حضور کے مقابلے میں نہیں آتے جملہ تو ٹھیک ہے لیکن انسان یہ کیوں نہ آگنے حضور کی شان برال برا ہے سمجھ آئی جو ہمارا طریقہ کار ہے نا وہ یہ ہے بلندی مرتبہ شانہ رفعت پیو ماڑا بھی ہوئے تے بندے نہ منہ نہیں تھکنا تعریفاں کر کے لیا ان کتنے چنگے ہو سمجھ جڑے نبی نال رانے ہو سنا چھوٹی جی عمر حضرت مولا حسین باغ والدہ محترمہ خاتون جنت اعلیٰ حضرت نے ہاں سجی اعلیٰ حضرت کی گل رہا ہے سید اعلیٰ حضرت بولے آپ فرما دیں آپ نوید بھائی میں ایک جملہ نکتہ بھی دے کے ویسا آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے پانی کا گلاس ہے نا پانی کا گلاس قدر گیا فقہ نے اصولہ نے مطابق ہے علماء بیٹھے ہو کسی پڑھے لکھے فقہ نے اندر دو پانی نہ ذکر ہونا ایک ہونا طاہر ایک ہونا مطاہر طاہر کہتے ہیں پاک کو مطاہر کہتے ہیں پاک کرنے والے کو جو پانی طاہر ہوتا ہے وہ پاک تو ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ پاک کرے لیکن جو مطاہر ہوتا ہے وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے اور سنیا جملہ فقیر کا لے لو مولوی کی منن بھی آؤ تے پانی مطاہر مننے ہو انہاں جتنا پاک منے سو جنہاں نے گھر آئے تے تطہیر نازل ہوئی کبھی کمزور بات سنیوں کا یہ مزاج نہیں اسی اعلیٰ حضرت نے خلاف گل برداشت نہ کرے نہیں یار اڈے سامنے کوئی کوتا بھونکے میرے علی ہیں بڑھ کے رکھ دئیے کوئی گل کرے احمد مہروی نے بارے وچ تو ان کے نہ رکھ دینا وہ کوئی ماؤ کیوں انگار کر دیتا بندہ کہنا ہے آج کل خبروں نہ سننے حالانکہ میں ساکے جنا اس بیٹیاں آزادی اتنی دیتی کیوں بھی کسا مارنا پہ گیا شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات بیٹی نے تربیت کرے آنا خاتون جنت جیسی ہے بیٹیاں دسے آنا امہات المومنین کون بیٹیاں سکھائے آنا کہ صدیق اکبر پاک اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ نے تربیت کس طرح کی تھی کردار فاطمہ نہ سبق دے آنا سمجھ آئی اسی ماں ناراض نہ ہونا اخلاص والے ہوئے گلاں کوڑیاں پر ہی فقیر تھوڑے نہ کر سکنا 18 سال سے پہلے حکومت تمہیں لائسنس بنا کے نہیں دیتی 18 سال کے سے پہلے تمہیں ڈگری نہیں ملتی 18 سال سے پہلے تم گاڑی نہیں چلا سکتے 18 سال سے پہلے تم نے بچے کے ہاتھ میں یہ ٹچ موبائل کیوں دے دیا شاید کے اوپر یہ نہیں سن سوتے کہ تو مولی پرانے زمانے میں پرانے ہی بالا ہوں لالا کو بنا نسل تباہ ہو رہی ہے تو آڑی نسل تباہ ترے چیزہ تباہ کر دیا کیبل موٹر سائیکل موبائل ٹچ جدوں آیا نسل نمی تباہ ہو گئی
گھر بھی جا کر بیٹھے ہوئے نا خدا نہیں قسم گھر بھی بیٹھے ہوئے ماں کو لگا تھا موبائل نہ ماں بھی کھڑی ہو رہا پانی دے اما ایسا اس کو نافرمان کس نے بنایا تم نے رکھیا نا ایک چیز رکھ کے اسا پتہ لگے آ کہ خبردار میں آج کل یہ چھوٹے بچے آپ بیٹھے ہو گھروں میں ساڑی پنجابی نہیں بولی اسی اپنی گھر ماما پتہ کیا کہنے ہیں نہیں اما کیا کہنے ہیں آخنے ہیں نا کچھ ہے لوڑ ہوئے نہیں اما خبردار ماں جی کہا کرو نینا کہا کرو کیا کہا کرو ماں جی وے ابا یہ بھی بولی پڑی ہے دین پہ چلنا ہے تو پورا پورا چل ماں کو نینا کہا کر ابیاں بینا کہا کر ماں جی آکھا کر ابو جی آکھا کر اپنی اولاد کی تربیت تو کرو آنا تے پتر و جناب ہو جی ہونا سمجھ آئی پیو ہوئے نا بشیر لوہار تے پتر جمسی یار لوہار مولوی وسی مولوی بشیر گل میں نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہنسے آستے میں نہیں کی تھی سمجھانے آستے کی جو بوگے وہی کاٹو گے میں نے موضوع نہیں لیکن گل آ گئی تو میں لانا گل کیتے ہوئے اپنی اولاد جی تربیت کرے سو نا نہ جی تکے سو سمجھ آئی میں گل پہ کرنا بچپن حسین بھی آخری گل تے تقریر ختم کر رہے سب 5 منٹ دے انشاءاللہ وقت مقرر تے اسی جماعت توجہ کرنا جناب میں تو خود اس گلا نہ قائل ہاں جلسہ اتنا ضروری نہیں جتنی نماز ضروری ہے سمجھ آئی ہاں بچپن حسین دا بی بی پاک نے ساری رات رکھنا اپنے کول تھوڑا جا بول دو بھائی یار سبحان ساری رات خاتون جنت پاک نے رکھنا لالا نمال مولا حسن رات دے ویلے بی بی پاک دے کول ساری رات مولا حسین بھی بی بی پاک دے کول صبح دا وقت ہونا دوانوں تیار کرنا تے آکھنا جاؤ پترو نانے دی مسجد نبوی وچ چلے جاؤ ذرا ٹھہر جو ایک شعر اور سن گے محمد بولو سبحان اللہ دن محمد کے لیے آواز ڈبل نہ ہوئے دن محمد کے لیے دن محمد کے لیے دن محمد کے لیے زہرا کے لیے راتیں ہیں تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی ذاتیں ہیں محمد کے لیے زہرا کے لیے راتیں ہیں تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی ذاتیں ہیں آئے جبریل امین جھولا جھولانے کے لیے سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں اچھا ہوں ایک گل سنو توجہ کرنا یہ تو شیخ ٹوٹے ذوق آستے میں سناتا ہوں عقیدہ بھی گنو اگلی گل میرے 2 جملے بڑے غور نہ سننے تو سامنے جس وقت عالم تخیلات میں یہ بات سوچو ذہن میں سوچنا جس ویلے صبح فجر نے ویلے حسن حسین مسجد نبوی وچ آنے حسن تے پیچھے سے آپ بھی تو حسن بولو یار پیار میں بچپن جنہ جنہ جائیاں تے اپنے ابا جی نال بہنے نا انہاں جائیاں میں آج بھی یاد ہے میرا باپ جنہ لوگوں نال پیار کرنے ہیں ماں ان لوگ آج بھی یاد ہے اچھا ان کی بھی کیوں نہ ہونا میں ان کا احترام کرنا کیوں میں آخنا یار میں نکے ہونے اپنے اپنے نال نہ تکا آئے آئے میں بچپن جنہ لوگوں اپنے باپ کی معیت جو دیکھا سنگت جو دیکھا کیا منظر ہوگا جب مسجد نبوی میں مصلی پہ نبی مسجد میں ابو بکر و عمر اور کاندھے پھلان کر جب حسن حسین آتے ہوں گے ان کو یہ دیکھ
تے آئے ہو کیا متا نہیں داؤد صاحب میں نہ خیال ہے آپ پہ نہیں آئے چلو جی توجہ آخری جملہ آ گیا میرے پہ غور نہ تقریب سننی جرا کہ اصول دے سا اس نے دلو کہ انشاءاللہ تقریب دے سا توجہ میرے جناب میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں جب حسن حسین مسجد میں آتے ہوں گے پہلی صف میں ابو بکر و عمر بھی ہوں گے ان کا کیسے کہنے حسن نانے کی نال رکھا گیا تے ابو بکر و عمر بھی تو کہنے ہیں کہ ویسے تو سجدہ جلدی ختم ہو جاتا ہے جب یہ کاندھوں پہ آ جاتے ہیں لمبا کیوں ہو جاتا ہے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی مارو تو میں تقریر ختم کرنے لگا حسین قلبی زندہ باد حسین علی حسین قلبی زندہ باد حسین یزید قلبی مرد آباد یزید حاجی حسین تو بڑا پاک کوئی نہیں یزید تو بڑا لعنتی کوئی نہیں سمجھ رہی لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کوئی اصل ظاہر نہیں آ دیتا تو گال ہی نا الاشارت ابلغ من التصریح ایمیں آ دیتا ایمیں نہیں آگنا احمد رضا کا بھائی ہے اپنا عقیدہ اپنا یقین اور رکھو جڑا اولیاء اللہ نہ دین ملا سے نہیں ملتا اہل اللہ سے ملتا ہے سمجھے بڑے بڑے لوگ لگے پہن یزید نے سپورٹر میں اس جڑے اسلام آباد رواد کو لے کے تقریر کر کے آیا فقیر صاحب تے اسلام آباد تقریر کرنے نماز ہے اس تو آنا نہ لگے نال ہی پرے بیٹھے گئے واہ واہ اے مسیدیاں لے اے چٹیاں رتیاں سمجھ لگائے ہو تو وہ لال مسجد اللہ اس پوری تقریر چھک ماری یزید کے بارے میں ہے نا ہم اتنا کرتے ہیں ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں کہ جب پکڑے جاؤ ادھر کے برامت بھی مسئلہ سمجھ لو مسئلہ لوگوں نے کتابیں لکھی یزید کی حمایت میں نے جملہ غور کرنا راجہ صاحب دلے دے آواز دے دستک دے نا تے سبحان اللہ آپ دینا فقیر صاحب جملہ سننا لوگوں نے کتابیں لکھی حمایت میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم رحمت اللہ کہتے ہیں علیہ باللہ لیکن لعنت اللہ لیکن آج تک کیا مسیحی نعرہ نہیں لگ سکا کہ یزید زندہ باد نعرہ نہیں لگ سکا لال مسجد والوں نے کتابیں نکالی تقریریں کی لیکن نعرہ نہیں لگ سکا میں جب ادھروں بعد جان کے بھی آؤ یزید کل بھی مرد آباد ہے یزید آج بھی مرد آباد ہے حسین کل بھی مرد آباد ہے حسین
اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے تے رکھے سمجھے کہ جلسہ خالی چسکے نہ نام نہیں ہونا اپنے عقیدے پکے ہو جائے لوگ عقیدہ گھڑا سریکی والے کرو اساں عقیدہ گھڑا قرآن والے کرو لوگ مولوی کی بات سن کے عمل کرتے ہیں ہم اللہ کا قرآن سن کے عمل کرتے ہیں سمجھے ہمارے حسین کے لیے ہمارے اصحاب رسول کے لیے کسی سرائکی کے حقائق کی ضرورت نہیں کسی جھوٹی تاریخ کی حقیقت نہیں ان کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے سرکار کا فرمان کافی ہے اب انشاءاللہ علامہ صاحب جس طرح مہربانی